بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے کرونا وائرس سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اس تصویر کو دیکھ کے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تھا تو جو پہلی چیز میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا اچھا بولنا کسی کے کانوں پہ اچھا اثر ڈالتا ہے اور ہمارا برا بولنا کسی کے کانوں پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جیسا کہ نیوٹن کا قانون بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، مینز کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو بدلے میں اس کا آپ کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا اچھا بولنا ہمارے اچھے اخلاق کہلاتا ہے اور ہمارا برا بولنا ہمارے برے اخلاق کہلاتا ہے۔ آپ کا جو اسلامیات کا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی جو کتاب کا نام ہے اسلامیات، اگر اس کے پہلے 5 حروف کو الگ کر کے لکھا جائے تو اسی میں ہمارے تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ مطلب الف سین لام الف میم، اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں عطا کیا گیا اور اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور ان پر جو ہدایت کا سرچشمہ کتاب قرآن مجید اتاری گئی جو کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں اللہ کے جو احکامات ہم تک پہنچائے گئے، اسلام کے عقائد سے لے کر ارکان اور ایسی تمام چیزیں جن سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا اور ایسی تمام عادتیں جن کو اپنانے کے لیے کہا گیا، ہمارے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ تمام کام اپنی باتوں سے، اپنی عادات سے، اپنی صفات سے روشن کر کے بیان کر دیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہوئے ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک ٹاپک آپ کی کتاب میں ہے غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ تو بچوں، یہاں پہ جو آپ کے سبق کا عنوان ہے اس کو میں یہاں پہ آپ سب بچوں کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اسلام میں اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم جانتے ہو کہ غیبت کس کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کر کے برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو یہ تہمت ہے، یعنی بہتان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کا کفارہ بھی بتا دیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم غیبت کرو یا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح آپ کلاس میں موجود ہوتے ہیں اور آپ اپنی استانی سے بار بار کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بول رہا ہے، فلاں بچہ تنگ کر رہا ہے یا فلاں بچہ باہر دیکھ رہا ہے، تو بیٹا بے شک وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن آپ
بجائے اس کو منع کرنے کے آپ اپنی استانی کو یا کسی دوسرے بچے کو وہ اس کی برائی بتا رہے ہیں، اس کی غلط بات بتا رہے ہیں، تو وہ بھی غیبت میں شمار ہوگی۔ اور یوں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں اور بچپن سے کی جانے والی ایسی باتیں بڑے ہو کر اور زیادہ آپ لوگوں کی شخصیت کے اندر اس کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نے آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی بچے کو باہر دیکھتے ہوئے دیکھا یا بات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ خود سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بھی اگر مسئلہ آپ کا حل نہ ہو تو پھر آپ اپنی استانی سے یا آپ کے کلاس کا جو مانیٹر ہے یا پروکٹر ہے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اسکول سے ریلیٹڈ، آپ کی کلاس سے متعلق اس لیے دی کہ یہیں سے شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ آپ مطلب اس عادت کو اپنے اندر پکا کر لیتے ہیں اور آپ پھر بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غیبت سے متعلق قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ ہم سب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم کسی کی غیبت کیوں کریں؟ آج سے آپ سب مل کر میرے ساتھ پکا ارادہ کریں کہ ہم اب سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اور ایک بات واضح کرتی چلوں کہ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نے فلاں چیز مانگی، ہم نے مطلب یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہماری وہ دعا قبول نہیں کی، تو اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی اپنا اخلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے تو ہم اچھا صلہ پائیں گے، اور اگر ہم برے اخلاق کے مالک ہوں گے تو ہمیں اس کا صلہ بھی برا ملے گا۔ لیکن معافی اور استغفار کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں اور اپنی دعا کو قبول کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس حد تک غیبت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ اگر ان کی تمام گفتگو کے اندر سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دینا تو بالکل خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ تو بچوں، یہ تھا غیبت اور بہتان سے متعلق چند احادیث اور آیات کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں آپ کے سبق کی مشق کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے سوال ہے، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ میں امید کرتی ہوں اس سبق کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ جائے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنا کیا ہے؟ غیبت، جو کہ ہمارے سبق کا عنوان بھی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا اچھا اخلاق ہے یا اس کا شمار برے اخلاق میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس سوال کا جواب بھی فوراً سے آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا، یعنی اس برائی کا شمار برے اخلاق میں ہوتا ہے۔ اس برائی سے کیا کیا تکالیف اور نقصانات ایک دوسرے کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو بیٹا، غیبت کرنے سے یا کسی پر بہتان لگانے سے ہماری جو معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس میں بہت ہی زیادہ تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات بہت برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اس سے بڑھتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بہتان لگانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ لوگ اگر غیبت کر رہے ہیں اور غیبت کرتے کرتے اس حد تک اس عادت میں
رس بس گئے ہیں تو آپ لوگوں کی زبان سے بہتان بھی نکل سکتا ہے، یعنی ایسی بات بھی نکل سکتی ہے کہ وہ اس انسان میں موجود ہی نہیں ہے اور آپ وہ بات اس کے بارے میں کر دیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ میں آپ لوگوں کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ پڑھ کے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم سب کو گھن آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی غیبت کرنے والے کو ناپسند فرمایا ہے اور اس کی تشبیہ انہوں نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتائی ہے۔ تو بچوں یہ آپ کے مشقی سوالات تھے۔ خالی جگہ آپ کے سبق سے آپ کے ہوم ورک کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ اسائن کروں گی کہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ آپ نے اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ سب انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جملے خود سے مکمل کر سکیں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب سبق سمجھ آ گیا ہے۔